دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اور اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ سب کچھ بتایا ہے جو آپ کو معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل آپ پر بہت ہے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں سے اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو، باوجود اس کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہو، اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے ہاں شرک کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا وہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر صرف دیویوں کو پکارتے ہیں، در حقیقت وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے اللہ کی بنائی ہوئی شکل میں رد و بدل کریں گے۔ جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی و سرپرست بنا لیا وہ واضح نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے سوائے فریب کی اور کچھ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔